نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم ان کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے 67، اس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے میرے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا وہ سارے کا سارا لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت خود فرمائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے یہ ارشاد کیا کہ اے میرے محبوب، ہم نے جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا آپ پورے کا پورا جو ہے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ کہ قرآن کریم کا جو بھی حکم رب کریم اپنے محبوب کو عطا کرتا وحی کی شکل میں، ان میں کئی احکامات ایسے تھے جو مشرکین کو جو تھے پسند نہیں تھے، یہود کو پسند نہیں تھے، نصارہ کو پسند نہیں تھے۔ تو جب بیان کیا جاتا تھا تو وہ لوگ ٹھٹھا بھی اڑاتے، مذاق بھی اڑاتے اور قبول کرنے سے بھی انکار کرتے۔ تو اس لیے رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں جو کچھ بھی آپ کو عطا کرتا ہوں، بھیجتا ہوں وہی آپ وہ اس کو پہنچا دیں۔ ان کی خواہشات، ان کا ماننا نہ ماننا، قبول کرنا نہ کرنا، پسند کرنا نہ کرنا، یہ کہیں آپ کو ایسا نہ کر دے کہ آپ کوئی میرا پیغام میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیں یا رہ جائے۔ تو اگر کوئی حصہ آپ نے چھوڑ دیا یا رہ گیا تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے میرا پیغام پہنچایا ہی نہیں، یعنی کہ ادھوری بات نہیں، ادھورا پیغام نہیں، جو کچھ بھی میں نے آپ کی طرف نازل کیا سارے کا سارا ان تک پہنچا دیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پورا پہنچایا نہ تھا اس سے پہلے، یا آپ پہنچانا نہ چاہتے تھے، یا استغفر اللہ نعوذ باللہ آپ کی طرف سے کوئی کمی تھی، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ محض اسی طرح ہے جیسے رب کریم کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، جیسے ہم نے گزرے پیچھے، گویا اس نے ساری انسانیوں کو قتل کیا۔ تو بندہ تو ایک ہی مارا جاتا ہے، لیکن وہ ہے کہ جس نے ایک کو قتل کیا اب اس کو اگر موقع ملے تو دوسرے کو بھی قتل کرے گا، تیسرے کو بھی قتل کرے گا، چوتھے کو، اگر اس کو ممکن ہو تو ساری دنیا کو قتل کر دے گا۔ تو اسی طرح کا یہ پرایا ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹکڑا بھی قرآن کریم کا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رب کریم کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ کہ ان ہول جو ہے نا
قرآن کریم کا جو پیغام ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہر ایک لفظ با لفظ لوگوں تک آپ میرا پیغام پہنچا دیں، اور اس صنف میں آپ کے اندر کوئی خوف، کوئی خطر، کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ کریم جو ہے وہ خود مخالفوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس آیہ مبارکہ کی وحی سے پہلے، نزول سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف معاملات میں مختلف صحابہ رسول جو تھے وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جہاں بھی آپ بیٹھتے، جہاں بھی آپ رہتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب جو تھے وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، پہرا دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے سارے پہرے اور ساری حفاظتیں جو ہے وہ ختم کر دی، کہ جب اللہ کریم کی وضاحت کے ساتھ یہ حکم آ گیا کہ آپ کو اب کسی چیز سے کوئی خطرہ نہیں، کیوں کہ آپ کی حفاظت میں خود کروں گا۔ حالانکہ پہلے بھی اللہ کریم ہی کرتا تھا، پہلے بھی، لیکن جب اظہار کیا گیا تو ایک ہوتی ہے بات، یہ یقین تو ہوتا ہے اطمینان قلب کے لیے، جب بات کو کی جاتی ہے نا کہ آپ فکر نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کو فکر ہوتی ہے کہ میری حفاظت خدا، یہ تو نہیں گمان کیا جا سکتا استغفر اللہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے گمان تھا کہ میری حفاظت میرا خدا نہیں کر رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب بیان کیا جاتا ہے تو اطمینان قلب کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے، اے مولا مجھے یہ تو بتا تو کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، سوال کیا نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تجھ کو اس میں کوئی شک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میرے مالک، شک نہیں، بس میں اطمینان قلب کے لیے بس چاہتا ہوں کہ میں دیکھ لوں۔ تو پھر اللہ کریم نے وہ سارا طریقہ کر کے دکھایا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک تھا کہ یہ رب جو ہے یہ زندہ نہیں کر سکتا یا مارنے کے بعد دوبارہ جلا نہیں سکتا۔ تو اطمینان قلب کے لیے جو ہے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے اطمینان قلب کے لیے یہ کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی، حالانکہ اس سے قبل بھی اللہ کریم ہی حفاظت کرتا رہا، اور ہر جگہ پر جس طرح اللہ کریم نے قرآن کریم کے لیے کہا نا کہ یہ اس کو میں نے نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ آپ نہ گھبرائیے، آپ کی حفاظت میں کروں گا۔ اب یہ بھی اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ کسی اور نبی کے متعلق اللہ نے یہ کلام نہیں کیا کہ آپ نہ ڈریں، آپ کا محافظ میں ہوں، حالانکہ ہر نبی کا محافظ اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن یہ ہے کہ اظہار کرنا اور اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو یہ بات کہنا، اطمینان دلانا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی حفاظت کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ کہیں آپ کو کوئی بھی پیغام دیتے ہوئے کسی قسم کا کوئی ڈر، خوف کسی کی طرف سے نہ رہے جی۔ جب آپ عیسائیوں کو کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسائی مریم کے بیٹے ہیں، تو وہ عیسائی بھی آپ کو دشمن تھے، وہ کہتے تھے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، عیسیٰ تو خود خدا تھے جن کا یہ عقیدہ تھا۔ اور یہودیوں کے متعلق جب کہا جاتا تھا، یہودی بھی کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، وہ یہ کہتے تھے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ تو اس طرح کے معاملات تھے۔ کافروں کے متعلق جب کہا گیا کہ ایک خدا کی پوجا کیا کرو، تو انہوں نے بھی مذاق اڑایا، بلکہ جان کے دشمن ہو گئے، اور آپ کو قتل کرنے کے کئی معاملات انہوں نے کیے، کئی طرح کی جو ہے نا تدبیریں کی، لیکن وہ شمع کیا بجھے سے روشن خدا کرے، جس کی حفاظت خود خدا کر رہا ہو اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دکھاتا۔ پھر اللہ کی ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیر منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب تم کسی شے پر بھی نہیں، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف رب کی جانب سے نازل ہوا اس کو نافذ نہ کر لو، اس کو قائم نہ کر دو، اور اے میرے حبیب جو کتاب آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے نازل کی گئی یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی،
سو آپ گروہ کفار پر افسوس نہ کیا کریں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے یہود و نصارہ کو کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ کسی بھی دین پر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رابعہ بن حارثہ، سلام بن مشکم، مالک بن سائف اور رافع بن حریمہ، یہ یہودی تھے، اور آئے اور کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں اور ان کے دین پر ہیں، اور آپ اس تورات پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو ہمارے پاس ہے، اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، پر حق ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن تم نے دین میں نئی بدعات نکال لی ہیں، نئی نئی چیزیں تم نے نکال لی دین میں۔ اللہ نے جو تم سے عہد لیا تھا تم نے اس کا انکار کر دیا، بھول گئے اس وعدے کو، اور اللہ نے تم کو جن چیزوں کے بیان کا کرنے کا حکم دیا تھا تم نے ان کو چھپا لیا، سو میں تمہاری بدعات سے بری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اور بے شک ہم ہدایت پر ہیں اور حق پر ہیں، اور ہم آپ پر ایمان لائیں گے، نہ آپ کی اتباع کریں گے، کہ ہمیں آپ کے دین کی، آپ کے کلام کی، آپ کے قرآن کی، آپ کی رسالت کی ضرورت ہے، جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ آپ دین ابراہیم پر ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا نا تو آپ کہتے ہیں میں دین ابراہیم پر ہوں، تو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں دین ابراہیم پر ہوں، اور آپ تورات کو بھی اللہ کا کلام مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حق ہے اور اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو حکم آئے ہیں آپ ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ کے نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کے جواب میں رب کریم نے کہا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیں کہ نہ تم تورات پر ہو نہ انجیل پر ہو، تم کسی دین پر نہیں ہو، کہ تم نے اللہ سے کیے ہوئے سارے وعدے توڑ دیے، جس چیز سے رب کریم نے تم کو منع کیا تورات میں تم نے ان کو اپنا لیا، جو کام رب کریم نے تمہیں کرنے کا حکم دیا اسے تم انکاری ہو گئے، تو اب بھلے تم کس دین پر ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیں کہ تم کسی بھی دین پر نہیں ہو، یہاں تک کہ تم اس چیز کو اپنے آپ پر نافذ نہ کر جو رب کریم نے تم کو بھیجی ہے، تم پر نازل کی، جو ہم نے کل گفتگو کی کہ دین خالی کہہ دینے سے انسان دیندار نہیں ہو جاتا، کہ میں نے کہہ دیا میں دین قبول کر لیا تو میں دیندار ہو گیا، وہ فقط آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، لیکن جب تک آپ سارے اللہ کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو نہ کریں گے اس وقت تک آپ دیندار کہلانے کے حقدار نہیں بنتے۔ جب تک آپ ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، آپ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں بنتے۔ یہی بات اللہ کریم یہودیوں کو اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ جب یہ کسی بات کو مانتے ہی نہیں، میں نے سود کو کہا حرام ہے، انہوں نے سود کا کاروبار کیا، میں نے شراب سے منع کیا، انہوں نے شراب کا کاروبار شروع کر دیا، زنا کو عام کر دیا، رشوت کو، حرام خوری کو، جس چیز سے میں نے منع کیا ان کو شریعت میں انہوں نے سارا کچھ اپنا رکھا ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، لہٰذا آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ کسی دین پر بھی نہیں۔ پھر آپ نے اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے حبیب، اب یہ جو کتاب اللہ کریم نے آپ کی طرف نازل کی یعنی کہ قرآن کریم، اس کے سبب سے حسدن جو ہیں لوگ ہیں وہ زیادہ سرکشی اور کفر میں بڑھتے چلے جائیں گے، کہ جب بھی کوئی نیا حکم، جب بھی کوئی نئی آیت کریمہ جب اترتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ بیان کرتے تو وہ انکار کر دیتے۔ اب جتنی دفعہ وہ انکار کرتے چلے جاتے اتنی دفعہ ان کا کفر، ان کا گناہ زیادہ بڑھتا چلا جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ قرآن جو ہے اس کے سبب سے، اس کے حسد کے سبب سے، آپ کی رسالت کے حسد کے سبب سے ان کا جو کفر ہے، ان کی جو سرکشی ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ جوں جوں آپ کے پاس یہ میرا کلام بڑھتا چلا جائے گا، آپ ان کے ساتھ بات کرتے چلے جائیں گے، ان کو میرا پیغام دیتے چلے جائیں گے، یہ انکار کرتے چلے جائیں گے، اس سبب سے ان کی سرکشی بھی بڑھ جائے گی اور ان کا کفر بھی بڑھ جائے گا۔ اور تیسری بات رب کریم نے اس میں یہ فرمائی کہ اے میرے محبوب، آپ گروہ کافر پر جو ہے نا ان کی حالت پر افسوس نہ کیا کریں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پہلے بھی شاید آپ سے عرض کی تھی کہ رحمت للعالمین اللہ کریم نے بنا کر بھیجا آپ کو، ساری کائناتوں کے لیے رحمت، سارے جہانوں کے لیے رحمت، اور آپ ہر وقت اس غم میں مبتلا رہتے تھے کہ یہ لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں سمجھتے، ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، دوزخ کی آگ سے کیوں نہیں بچتے، فقط آپ کو یہ غم رہتا تھا۔ اس معاملے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے وہ حریص ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حریص جو ہے نا، آپ کا صفاتی نام بھی ہے، کہ ان کو یہ حرص تھا کہ ساری کائنات کے جو انسان ہیں وہ ایمان والے ہو جائیں، یہ لالچ تھا آپ کو۔ اور اسی غم میں آپ جو پریشان رہتے تھے، اگر آپ کبھی رنجیدہ رہتے تھے تو محض اس سبب سے، جو دشمن تکلیفیں دیتے تھے، جو تنگیاں آپ پر آتی تھیں، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر کبھی تغیرات نہیں آئے۔ آپ جب بھی پریشان ہوئے اس بات سے پریشان ہوتے تھے کہ ان تک میری بات کیوں نہیں پہنچ رہی، یہ میری بات کو قبول کیوں نہیں کرتے، یہ ایمان والے کیوں نہیں ہو جاتے، یہ برائیوں سے باز کیوں نہیں آ جاتے، یہ نیکی کے راستے پر کیوں نہیں چلتے۔ یہ درد تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا۔ اس کو اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب ان کے معاملے میں نہ آپ فکر مند نہ ہوا کریں، ان کے نصیبوں میں بدبختی لکھی جا چکی ہے، جب تک حسد ان کے اندر سے نہیں نکل سکتا، یہ آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے اور حسد کرتے چلے جائیں گے، اس وقت تک ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوا کریں، ان کے متعلق آپ زیادہ نہ سوچا کریں۔ تو آپ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ڈھارس بندھائی کہ ان پر افسوس نہ کیا کریں، کیونکہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ خاص کر اہل یہود جو تھے، انہوں نے تو کئی نبیوں کو قتل کیا، کئی نبیوں کو اپنا تکلیفیں دیں، انکار کیا، بڑے بڑے جید، اور عیسیٰ علیہ السلام تک کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ اور یہودی تھے وہ سارے، سبب یہودی ہی بنے تھے۔ روم جو بادشاہ روم تھا یا اس وقت کی روم کی سلطنت، اس کو کوئی تکلیف نہ تھی عیسیٰ علیہ السلام سے، یہودیوں نے ہی ان کے کان بھرے اور یہودیوں نے ہی ان کو قائل کیا اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سروسی پر چڑھا دو ورنہ یہ تمہارا بھی جو ہے نا کھانا خراب کر دیں۔ تو یہ اتنے بدبخت تھے، خود بھی کئی نبیوں کو انہوں نے ایک ایک دن میں سینکڑوں کی تعداد میں نبیوں کو قتل کیا، اتنے بدبخت تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سرکشی، یہ ان کی عادت میں شامل ہے، سرکشی کرنا، انکار کرنا، کفر کرنا، بغاوت کرنا۔ لہٰذا میرے محبوب ان کے سبب سے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ افسوس نہ کیا کریں۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک خود کو مسلمان کہنے والے اور یہودی اور صابی، یہ صابی کہتے ہیں جو ستارہ پرست ہوتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرنے والے، اور نصرانی، جو بھی سچے دل کے ساتھ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ کریم نے یہاں پر ایمان کو قبول کرنے کی اور ایمان کو پریکٹس کرنے کی، ایک باعمل ایمان مسلمان بننے کے کا جو اللہ کریم کی طرف سے انعام ہے نا، اس کا اظہار کیا، وہ بیان کیا اللہ کریم نے۔ ان الذین، یقیناً بے شک مسلمان اور یہودی اور صابی، نصرانی، یہ سارے جتنے بھی ہیں، اس کو مشروط کیا رب کریم نے سچے دل کے ساتھ، آمن باللہ والیوم الآخر، ایک تو اللہ پر ایمان لائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر ایمان لائیں گے اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں گے۔ دو باتیں یہاں پر اللہ کریم نے ذکر کی، ایک اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں گے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ نیک عمل کرتے رہیں گے، نیک عمل کرتے رہیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں پر اللہ کریم اپنی بات کرتا ہے نا کہ اللہ پر ایمان لائیں گے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساتھ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اور جہاں پر اللہ کریم فقط کلام کرے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، وہاں پر اللہ کی ذات ساتھ ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ایک ہی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا
ایک ہی بات ہے، کیونکہ ایمان لایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ پیغام اللہ کا ہے، پہنچانے والے اللہ کے رسول ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ کو مان لیا جائے، یا اللہ کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے۔ یہ لازم و ملزوم ہے کہ جس نے اللہ کو مانا اور رسول کو نہ مانا اس کا بھی ایمان مکمل، بلکہ ایمان ہوتا ہی نہیں، مکمل کیا ہونا ہے۔ اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا اور اللہ کو نہ مانا اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن کریم میں جہاں پر فقط اللہ کہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اس کا مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، اور جہاں پر یہ کہا جائے کہ رسول پر ایمان لاؤ وہاں پر یہ بھی شرط ہے کہ ساتھ اللہ پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ لہذا اللہ اور اللہ کے رسول پر اگر علیحدہ علیحدہ بھی بیان کیا جائے تو مقصد دونوں ذاتیں ہی ہوتی ہیں، مقصد دونوں ذاتیں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان لایا اور پھر اس دن پر ایمان لایا جس دن اس کائنات نے ختم ہو جانا ہے اور دوسری کائنات کا نظام جو ہے شروع، جس کو یوم آخرت کہتے ہیں، جس دن اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کے انسانوں کو، جنات کو، ہر چیز کو اکٹھا کروں گا اپنے سامنے، یوم حشر، اور پھر ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس دن پر ایمان لائے۔ اور پھر تیسری بات رب کریم نے فرمائی کہ جو پھر یہ ہے کہ نیک اعمال کرتا رہے، صالحین میں سے ہو، برائی کرنے والا نہ ہو، اچھے اعمال کرنے والا ہو۔ یہ تین صفات، میجر صفات جو ہیں، جس شخص میں بھی، جس انسان میں بھی ہوں گی، اللہ نے فرمایا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور یہ صفت جو ہے نا، کوئی خوف نہ ہوگا، یہ غم نہ ہوگا، یہ اللہ کریم نے اپنے ولیوں کے لیے کہا کہ جو لوگ میرے دوست ہیں ان پر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو یہاں اگر اس آیت کریمہ کو پڑھا جائے تو اس میں اللہ نے فرمایا، نشانی جو بتا دی، ایک یہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر دوسری بات کی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور تیسری بات کی نیک اعمال کرتا ہے۔ تو سارے کا سارا جو دین ہے وہ ان تین چیزوں پر ہی اللہ کریم نے مرکوز کر دیا۔ ایک ہے ایمان، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، اور ایک ہے یوم آخرت کو ماننا۔ یوم آخرت کو ماننے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کے تصور میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں نا جی، ہم میں سے کون ہے جو نہیں کہتا؟ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یار 4 دن کی زندگی ہے، یار سب نہیں چلے جانا ہے، یار ایک دن موت آ جانی ہے، یار ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ہم سب بھی کہتے ہیں نا، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ مر جانا یار، اخیر مر ہی جانا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں اخیر مر ہی جانا ہے، لیکن کیا یہ بات انسان کے اندر بھی داخل ہوئی کہ میں نے مر جانا ہے؟ جس انسان کو یہ خبر ہو کہ میں نے مر جانا ہے، کیا وہ اس طرح بے فکری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے؟ جب انسان کو پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے، کب مرنا ہے یہ بھی نہیں پتا، ایک لمحہ میرے پاس ہے کہ نہیں ہے، جس انسان کو یہ پتا ہو کہ اگلا لمحہ میری موت کا ہے، کیا وہ پچھلا لمحہ بے فکری میں گزار دے گا؟ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم بے دھیانی میں یہ فکرہ بولتے ہیں کہ یار مر ہی جانا ہے، ایک دن تو مر جانا ہے۔ جب انسان کو مرنے کا پتہ ہو کہ میں نے مر جانا ہے، پھر انسان جو ہے اپنی فکر کرتا ہے۔ کس بات کی فکر کرتا ہے؟ اس دن کی فکر کرتا ہے جس دن رب کریم کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ اور جو اس بات سے ڈر گیا نا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، بس وہی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی کامیاب لوگ ہیں، وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ڈر ہے، یعنی کہ حساب و کتاب دینے کا ڈر، حساب و کتاب دینے کا خوف کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، میرا حساب و کتاب ہوگا۔ جب بندہ اس طرف اپنا دھیان لے کر جاتا ہے تو کیا انسان برائی کر سکتا ہے؟ کیا بدعمالیاں کر سکتا ہے؟ کیا بے فکر ہو کر زندگی بسر کر سکتا ہے؟ پھر تو انسان جو کہتے ہیں نا، جب انسان کی عمر آخری عمر ہوتی ہے نا انسان کی، جب بندہ قریب المرگ کہہ لے ہو جاتا ہے، 60-70 سال کے اوپر جب جاتا ہے تو ہر بندہ یہ تسبیح پکڑ لیتا ہاتھ میں۔ کیوں؟ اب اس کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ پتہ کو نہیں ہوتا کہ 100 سال کا اس نے ہو کر مرنا ہے کہ 120 سال کا ہو کے مرنا ہے، لیکن ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد انسان کے اندر کچھ یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب میرا وقت تھوڑا ہے، یار قبر دے کنارے تے بیٹھا ہے،
اس وقت انسان پھر زیادہ کوشش کرتا ہے نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، تسبیحات کرنے کی، یا دنیا دے کام کٹا کے تے آخرت دے کام زیادہ، ایسے یہ کہ نہیں ہے۔ تو جب اگر جوانی میں انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، یا اگلا لمحہ یا اگلا دن یا اگلا صبح یا اگلی رات میری موت کی ہے، تو پھر وہ کیا گزارے گا اپنے لمحات کو، کیسے گزارے گا اپنی زندگی کے لمحات کو؟ بس ایقان کر لینا اس بات کا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کی بات کو، آخرت کے دن پر یقین کامل کر لینا جو ہے نا، یہ انسان کو سارے جھنجھٹوں سے نکال دے گا اور ایمان والا بنا دے گا۔ اور کیسا ایمان والا؟ وہ ایمان والا جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو طریقہ بس ایک ہی ہے میرے دوستو، کہ اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش ہونا، بے فکری چھوڑ دیں، فکر کریں اس دن کا جس دن کوئی کسی کا دوست، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا۔ وہ اس پر تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی جتنی بھی لمبی ہو جائے یہ تھوڑی ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اور اس طرح اپنی زندگی کو ہر رات کو آخری رات سمجھ کر اور ہر دن کو آخری دن سمجھ کر اگر گزارنا شروع کریں گے تو آپ کے زندگی کے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کریم بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا رسول اگر راضی ہو گیا تو یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔